چوتھا حق یہ ذکر کیا کہ والامر بالمعروف، امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے۔ دیکھیں امر بالمعروف جو ہے یہ بڑا ہی وسیع میدان ہے، اس کے اندر تمام کی تمام نیکیاں داخل ہیں، اور ان نیکیوں کو کس انداز میں کیا جائے وہ بھی داخل ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کیا طریقہ ہے کہ پہلے تو دعوت دی جائے، بلایا جائے احسن طریقے سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہی اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ پہلی چیز کیا؟ حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت لوگ مفقود کر دیتے ہیں، جو لوگ دین میں نئے نئے لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کو دے مار 4.5 کر کے کسی طرح دین کی طرف لایا جائے، نماز کی طرف لایا جائے، ان کو جہنم کی روایتیں انہیں سنانے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم کافر ہو، تم نماز نہیں پڑھتے۔ اس طرح کی حرکتیں جب کرتے ہیں پھر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور ہے کہ انسان کا اپنا عمل کیسا ہے، جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، ایک دعوت دینے والا ہے خود جو ہے وہ چغل خوری کرتا ہے، خود جو ہے گالم گلوچ کرتا ہے، خود معاشرتی برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ دعوت جب دیتا ہے تو اس کی دعوت کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر ہماری اصلاح کرنا، اور جملے بھی کسا کرتے ہیں لوگ۔ تو امر بالمعروف کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے انسان کے اندر، کہ جو انسان، اب حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت جو ہے وہ انسان کے اندر خود بصیرت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، کہ ہر انسان موقع کے لحاظ سے، محل کے لحاظ سے اس چیز کو سمجھے کہ یہاں پر دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، ماسٹرز کر رہا تھا انگلش میں، تو ہماری کلاس میں کافی سارے لڑکے تھے، تو اب وہاں پر کچھ لوگ مجھے کہتے تھے، کچھ لڑکے تھے وہ کہتے تھے آپ دعوت نہیں کرتے اور یہ نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے۔ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ سب سے پہلے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا ان کے ساتھ، اور یہاں پر جگہ بنانا ان لڑکوں میں، تو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جگہ بنائیں، وہاں پر آپ کے ساتھ تھوڑے سے فرینک ہو جائے وہ لوگ، تھوڑے سے گھل مل جائیں تاکہ آپ کی بات سننے لگیں اور آپ کو کچھ حیثیت دینے لگیں، تبھی بات کا اثر ہوتا ہے۔ پھر ہوا بھی وہ الحمدللہ، کچھ عرصے بعد جب وہاں پر ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ گھل مل ہوا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے بات سننا بھی شروع کی اور خود ہی گفتگو کا آغاز کیا کرتے تھے، اور بڑا سراہا کرتے تھے اس چیز کو، اور خود بھی اپنی اصلاح کیا کرتے تھے، ہماری بھی اس کے ذریعے اصلاح ہوتی تھی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے حکمت کا، یہ بڑا اہم ہے کہ حکمت کو انسان سمجھے اور اس کے سمجھنے کے مطابق امر بالمعروف کرے۔ قرآن مجید میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقہ کار ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے اور لیکچر ریکارڈ کریں گے، اور اس میں تمام کے تمام طریقے بتائیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر اس کے اندر ہی ایک اور چیز انکلوڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہی عن المنکر بھی کرے۔ نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جامع ترمذی کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، تو اگر اس کی اسے استطاعت نہ ہو تو زبان سے پھر بدل دے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، پھر اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نہی عن المنکر کا دائرہ کار بھی بڑا وسیع ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا جب نیا نیا علم ہوا، کسی چیز کے بارے میں نیا نیا علم ہوا کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس کے ڈنڈا لے کر لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم اس برائی کو ختم کرو، اس برائی کو روکو۔ تو یہ چیز بھی بڑی غلط ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ برائی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، مثلاً ناچ گانا کرنا، اس قسم کی چیزیں ہیں جو برائیاں ہیں، قرآن مجید نے بھی منع کیا، احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس قسم کی برائیاں کہ جس میں یعنی نامحرم کے ساتھ اختلاط پایا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ برائی تو انڈرسٹوڈ برائی سمجھی جاتی ہے، اور اس کو اسی طریقے کے مطابق آپ برائی کو روکیں گے کہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے حدیث میں آیا ہے۔ پھر بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ معاشرتی برائیاں سمجھی جاتی ہیں اپنے جو اقدار ہیں ان کے حوالے سے اور جو روایات ہیں ان کے حوالے سے، شرعی لحاظ سے وہ برائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا سمجھ لیا جائے کہ جو معاشرتی اور اقدار کے اور روایات کے حساب سے جو برائیاں ہوتی ہیں تو ان میں بسا اوقات ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جس کو شریعت نے برائی نہیں کہا ہوتا اور شریعت نے برائی تصور نہیں کیا ہوتا، تو اس کو برائی سمجھ کر اس کو جو ہے نا اتنا زور دیا جاتا ہے اس پر کہ لوگ
پھر دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی حکمت کے ساتھ نہی عن المنکر کیا جائے کہ اگر تو وہ برائی شریعت کے اندر نہیں آتی اور شریعت نے اس برائی کو برائی نہیں سمجھا بلکہ ہمارے معاشرت کے حوالے سے اور ہمارے اقدار کے حوالے سے اور ہماری روایات کے اعتبار سے وہ برائی سمجھی جاتی ہے، تو اس اقدار کو جو غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو چینج کیا جائے گا، اس کو بدلا جائے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. چلیں ایک مثال ایک میں بھی دیتا ہوں. جیسے یہاں پر ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو اس پر وہاں پر لوگ جمگٹا لگا کر اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے ہیں. تو اب یہ کھانا وہاں پر کھلانا میت کے گھر والوں کو کسی حد تک ثابت تو ہے، لیکن اس کے اندر کچھ آمیزش ہو گئی ہماری جو معاشرتی اور روایتی اقدار ہیں اس کے حساب سے، کہ اس کو جو ہے نا اس طرح کیا جانے لگا. پھر اس طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو معاشرتی حوالے سے برا سمجھا جاتا ہے لیکن شریعت نے برا نہیں سمجھا. تو اپنے اپنے حساب سے انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. تو غرضے کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے انسان کو شریعت کا مکمل علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز امر بالمعروف میں آ رہی ہے، کون سی چیز نہی عن المنکر میں آ رہی ہے. تو اس حساب سے ہی انسان کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے اور اس حساب سے ہی اس چیز کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے.